تم نے یہاں وقت مسافروں کی طرح گزارنا ہے. کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل کما قال صلی اللہ تعالی وسلم. مسافر اور راہگیر کی طرح تم نے وقت گزارنا ہے. تم نے بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑی بڑی عمارتیں جائز پیسوں کی ہوں تو جائز ہیں، حرام نہیں، لیکن حضور کی پسند کیا ہے؟ پسند کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے کسی چیز کا جائز ہونا اور ایک ہوتا ہے اللہ رسول کی پسند ہونا. اس طرح طلاق دینا جائز تو ہے پر اللہ رسول کو پسند نہیں. ہر جائز کام بھی پسندیدہ نہیں ہوتا. بڑی بڑی بلڈنگیں جائز ہیں، آپ کے پاس جائز پیسے ہیں، بنائیں، لیکن پسند کیا ہے؟ کہ ایک صحابی نے بہت اونچا مکان بنا لیا، نبی کریم علیہ السلام گزرے، فرمایا کس کا گھر ہے؟ فلاں بن فلاں کا. حضور ناراض ہو گئے، چہرے پر ناراضگی آئی. لوگوں نے اس کو کہا آج حضور آئے تھے، تیرا مکان پسند نہیں آیا. وہ چاہتے تو جا کے پوچھتے، اگر مگر کرتے، کوئی بات کرتے، حضور کیا دین میں اس کی پابندی ہے، کیا اس کی حرمت ہے، کیا نہیں بنانا چاہیے. انہیں پتہ چلا نا حضور کو پسند نہیں. تے وہ جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے. اور مولانا حسن رضا فرمانے لگے رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند. کہا حضور کو پسند نہیں آیا، کئی پکڑی، کدال پکڑا، چھت پہ چڑھے، سارا ہی مکان گرا دیا، سارا ہی گرا دیا، سارا ہی. اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ جو آپ کو پسند نہیں تھا نا میں نے زمین سے ختم ہی کر دیا. ہمیں حضور نے فرمایا کہ تم نے نا اللہ سے جوڑ کے رہنا ہے، تم نے نظریاتی بننا ہے. دولتوں کا چکر، یہ مال، یہ دنیا، یہ بھاگنا، یہ دوڑنا، سارے رشتے ہی لالچ کے، سارے تعلقات ہی مفادات کے، سارا آنا جانا ہی دنیا داری کے لیے. بعض اوقات اللہ ماشاءاللہ خالص دیندار لوگوں کا کام بھی دنیا داری کا، ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی دنیا داری کا. وہ خاص للہیت جو حضور نے پیدا کی، خاص اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا. ہمارا نا غیبی طاقتوں پر خاص یقین ہے کہ اللہ رسول کی جو غیبی طاقتیں ہیں وہ ہماری مددگار ہوتی ہیں. اب ہم تیزی سے کس طرف بڑھ رہے ہیں؟ اب ہمارا بھی دولت پر، تعلقات پر، ہم سے کو پوچھتا ہے فلانا مسئلہ کیسے حل کرنا ہے تو ہم کہتے ہیں بڑے تعلقات ہیں، میں نے ایک فون کرنا ہے کام ہو جانا. فلانے کو کہنا ہے بھائی وہ تو اقبال کہتے ہیں کہ کافر ہے کہ شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. وہ تو بغیر تلواروں کو بھی میدان میں اترتا ہے کیونکہ مومن ہے. آپ دیکھیے نا، یہ نظریہ ہے بدر کے اندر. 1000 کا لشکر لے کے کافر آ گئے، ایک ایک بندے کے پاس 3 قسم کا اسلحہ، تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے، تیر بھی ہے، سارا کچھ ہے. اور ان کا اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا اس قسم کا ہے کہ وہ ایک اونٹ ذبح کرتے، اس کا گوشت بناتے، معاذ اللہ شراب کباب ہوتی، اسے بھونتے اور کھاتے. یہ ان کا نظریہ. ادھر کیا ہے؟ 6 زرہیں 8 تلواریں، ایک سواری 3 سوار. رات کس طرح گزری کہ حضور نے ساری رات مسلح پہ گزار دی، ساری رات رو کے اللہ کو منایا. صبح میدان میں لوگ نکلے، ایک طرف تلواریں لڑ رہی تھی، نیزے لڑ رہے تھے، تیر لڑ رہے تھے، اور دوسری طرف نظریہ لڑ رہا تھا. یہ مسلمان ہیں جن کو رب کریم نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. تم تو کمزور تھے بدر میں، وہ تو رب نے تمہاری مدد کی. اب نظریہ جیت گیا اور تلواریں ہار گئیں، نظریہ جیت گیا اور نیزے ہار گئے، نظریہ جیت گیا اور جو تیر تھے وہ ہار گئے. دنیاوی طور پر جو چیزیں تھیں وہ ہار گئیں. ہمیں نا ہمارے صوفیاء نے نظریاتی بنایا، نظریاتی. میں کیا کروں؟ اب صوفیاء کے آستانوں پر لوگوں نے ٹائم رکھا ہوا ہے کہ سویرے 9 بجے سے لے کر 10 بجے تک تعویذ تمہیں ملیں گے، اور سب سے پہلے آنے والے کو اللہ ماشاءاللہ وہ سجادہ نشین بتائے گا کہ تینوں کسے کچھ کیتا ہے. وہ آپ نے تو پکا کرنا تھا، آپ نے تو اللہ کی ذات پر بھروسہ پکا کرنا تھا، اور آپ ان کو کچا کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا، صوفی کی صرف یہ ڈیوٹی نہیں کہ وہ بندہ بے اولاد آیا ہے تو اس کو وہ دعا کرے اور وہ صاحب بے اولاد ہو گئے. یہ دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں، ادھر دیکھو میری طرف. صوفی کی
صرف یہ ڈیوٹی نہیں، یہ کام بھی وہ کرے گا کہ کوئی بندہ پریشان آیا تو دعا کرے تاکہ اس کے دل کو اللہ سکون دے دے، لیکن صوفی کی اصل ڈیوٹی کیا ہے؟ آپ صوفیاء کی کتابیں پڑھیں، اہل طریقت کی اصل ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ بے اولاد آیا تو دعا کر کے صاحب اولاد کر دیں، اور کوئی بندہ کاروبار نہیں ہے تو انہوں نے تعویذ دیا تو 4 کارخانے بن گئے، بلکہ صوفی کی تو اصل ڈیوٹی یہ تھی کہ کوئی بے اولاد آیا نا اور بے چین آیا ہے تو اسے کہہ دیں کہ میاں اگر رب راضی ہے نا کہ تیرے گھر میں اولاد نہ ہو تو بھی رب کی رضا پہ راضی ہو جا۔ وہ اسے اطمینان قلبی دیں، اسے اللہ کی رضا پر جینے کا سلیقہ دیں۔ ایک بندہ آیا، اس نے آ کے کہا میں غریب ہوں، مجبور ہوں، تنگ دست ہوں، شے کوئی نہیں گھر میں، کل سے کھانا نہیں کھایا، تو صوفی اسے یہ نہیں کہتا کہ یہ تعویذ لے جا اور دیکھ کیسے تیرا کاروبار چلتا ہے، بلکہ درویش تو اسے کہتا تجھے مبارک ہو، اگر تو ایک دن روٹی کھا کے ایک دن فاقہ کرتا ہے پھر تو مدینے والے محبوب کے طریقے پہ آ گیا ہے، تو پھر تو وہ اقبال کہتے ہیں وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار، وہ زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، تیرا تو مرنے کو جی چاہے کہ انعام آگے ملے۔ صوفیاء تو بندے کو نظریاتی بناتے ہیں، وہ تو ذہن دیتے ہیں کہ سارا کچھ اللہ کے حوالے کرنا ہے، بجائے اس کے کہ کمزوریاں آ جائیں، بجائے اس کے کہ اور زیادہ انسان مشقت کا شکار ہو جائے۔ صوفیاء تو شہاب الدین غوری تو سوئے ہوئے تھے آرام سے، شہاب الدین غوری کو جانتے ہو؟ چلو نہ ہی کر دو تاکہ میں تعارف کرا دوں، جانتے ہیں؟ دربار شریف دیکھا ان کا؟ انہوں نے کوئی سجادہ نشین ہی نہیں، کورس ہوتا تو تسی بھی تک لیندے۔ یہ سوابا جاؤ نا، سوابا تو 3 کلومیٹر اندر جانا، وہاں حضرت شہاب الدین غوری کی قبر ہے، یاد رہ جائے گی بات۔ سوابا کا پتہ ہے، ایسے ایسے تو کرو یا ایسے ایسے کرو، یہ پنڈی سے تھوڑا پیچھے نا سوابا آتا ہے۔ میرا شوق ہے کہ آپ لوگ وہاں جائیں، آپ کو پتہ چلے کہ دربار صرف دربار صوفیاء ہی نہیں بناتے، یہ اس کا دربار بنوایا کس نے؟ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے، اور انہوں نے میزائل کا نام بھی غوری انہی کے نام پہ رکھا ہے۔ بنایا ایٹمی سائنسدان نے، بنایا ایک مجاہد کا دربار، لیکن دربار پہ لوہے مزار پہ پہلا جملہ یہ لکھا ہے کہ یہ اس شخص کا دربار ہے جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا منظور نظر ہے۔ خواجہ صاحب نے آ کے کہا خواب میں شہاب الدین غوری سے کہ آ کے ہندوستان پہ حملہ کر، اللہ تیری مدد کرے گا۔ وہ لوگ اسباق پڑھا رہے ہیں جہاد کے، لوگوں کو کہہ رہے ہیں اللہ مددگار ہے، نکلو۔ تو میرے عزیزوں صوفیاء سبق دیتے ہیں، صوفیاء۔ لیکن ایک شعر بڑا میں تو رو پڑا جب میں پہلی دفعہ گیا، پھر تو کئی دفعہ گیا۔ شہاب الدین غوری کی قبر پہ جو ایک شعر لکھا ہے نا، وہ بڑا تلخ ہے، اور وہ ہمارا المیہ ہے، کیونکہ ہم زندوں کی قدر کرنے والا مزاج نہیں رکھتے، زندوں میں ہمیں کمزوریاں نظر آنے لگ جاتی، خامیاں، اور ہمارے دور میں تو خوبی صرف اس بندے میں ہے جو ہماری بات مانے، جو نہ مانے۔ میں اپنے بارے میں دوستوں سے کئی دفعہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں جس کو ٹائم دے دوں اس کے لیے درویش ہوں، اور جس کو نہ دوں اس کے لیے متکبر ہوں۔ اللہ معاف کرو، اتنی سی بات ہے، جتنی بات آپ مانتے جائیں اتنے آپ ٹھیک ہیں، جہاں آپ اڑ جائیں وہاں آپ یا کوئی سی مجبوری کا اظہار کریں تو پھر آپ ٹھیک، یہ ہمارا مزاج ہے، اس طرح کا رویہ ہو جاتا ہے۔ شہاب الدین غوری کی قبر پہ کیا لکھا ہے؟ اللہ اکبر، ان کے لوہے مزار پہ لکھا ہے اپنے بھی جس کو بھول گئے تھوڑی دیر میں، اپنے بھی جس کو بھول گئے تھوڑی دیر میں، وہ مرد درویش دفن ہے اس مٹی کے ڈھیر میں۔ بھلا دیا اپنے بھی جس کو، جہاں اب کوئی بلبل نہیں آتی گانا گائے، کوئی وہاں اب پروانہ نہیں آتا جو جہاں کے جلے، کوئی نہیں آتا، اپنے بھی جس کو بھول گئے تھوڑی دیر۔ میرے عزیزوں صوفیاء سبق دیتے اللہ سے جڑنے کا۔ آپ دیکھو نا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما ہیں، سفر سے واپس تشریف لا رہے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان بھی موجود تھے، تو کریم نے اس طرح کیا کہ اپنی تلوار مبارک درخت کی ٹہنی سے لٹکا دی، صحابہ تھوڑا ادبن سائیڈوں پہ ہو کے آرام فرما ہو گئے، حضور بھی لیٹ گئے۔
तलवार मुबारक दरख्त की टहनी से लटक रही है। एक शख्स आ गया, उसने आके ना हुजूर की तलवार को उतारा और तलवार हुजूर पर उसने तान दी। अब जब मैं तकरीर कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, बात आसान है, लेकिन अचानक ना आप अकेले हैं और एक बंदा आके पिस्टल यहां रख दे, नहीं चले, इससे भी आसान करते हैं। छत पे कभी रात को बिल्ली भी हो ना, और सिर्फ कमरे में कोई बच्चा कोई उठा के कह देना पता नहीं छत पे केड़ा है, तो फिर वो ब्लड प्रेशर कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। कई दफा नंबर बंदा मिलाना चाहता है पर नंबर भूल जाते हैं, समझ ही नहीं आती कि मतलब कौन सा डायल करना है, किसको किस वक्त मिलाना है। ये एक चीज है ना जी, चोर आ गया, खौफ तारी होता है, बंदूक और पिस्टल, और ये मेरा मतलब है खौफ रखती हैं चीजें। अब आप बात को समझें कि नजरिया होता है। एक बंदे को डॉक्टर साहब ने कह दिया कि जनाब तू ना 15 दिन महीने का मेहमान है, मेरी रिपोर्टें कहती हैं तू मर जाएगा। तो एक गैर नजरियाती बंदा है, वो बात सुन के मर जाता है, और एक नजरिए वाला है, वो कहता है डॉक्टर साहब आप जो कह रहे हैं अपने इल्म के मुताबिक कह रहे हैं, होना तो वो है जो मेरा रब चाहेगा। तो ये तो बड़े साल भी जिंदा रह सकता है, निकाल लेगा वक्त, क्योंकि नजरिए जिया करते हैं, नजरिए जिया करते हैं। तलवार उसने हुजूर पे तान ली, महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने मुकद्दस आंखें खोली। मैंने कहा कि अचानक हम पर को पिस्टल रख देना। वो मेरे साथ कई दफा ये भी होता है कि बहुत रात को कभी सफर पे, अब तो खैर मैप की आसानी हो गई,